ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ساجدہ زیدی صاحبہ، ہم ڈسٹرکٹ بار میں ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں وکلاء حضرات کے، جو ہائی کورٹ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی جد و جہد کی ہے وکلاء نے، لیکن ابھی تک یہ ہائی کورٹ نہیں یہاں بن سکا، اور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان سے پہلے وکلاء کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ان کی نجی زندگی کے بارے میں۔ جی السلام علیکم زیدی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ہائی کورٹ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، اور یہاں پہ سینکڑوں ایسے کیسز ہیں روٹین میں جن کو لے کے ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے، تو وہ کیس جن کا ہوتا ہے ان کے لیے بھی ایک مشکل امر ہوتا ہے، اور جن وکیل صاحب کو وہ بطور وکیل ایڈوکیسی کے لیے ہائر کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ان میں اپنے ہی بہت سارے لوگ شامل ہیں، تو امید کر سکتے ہیں کہ کبھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے آپ نے یہ سوچا کہ آپ جو ہے نا یہ لاء کی طرف آئیں گی، کیونکہ خواتین اکثر کم ہی ہیں اس شعبے میں، لیکن یہ آپ نے کیسے یہ ڈیسیجن لیا؟ جی ان فیکٹ آئی واز ان 6th کلاس جب مجھے شوق تھا کہ مجھے وکیل بننا ہے۔ میں اخبار کا وہ ایک پیس لیتی تھی جس پہ اقوال زنی لکھے ہوتے تھے، تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کے بالکل پوز کرتی ہوتی تھی جیسے میں عدالت میں آرگو کر رہی ہوں۔ تو بچپن کا شوق اسے کہا جا سکتا ہے، اور میں نے اس کی تکمیل کی، اور میرے پیرنٹس نے ساتھ دیا، تو مجھے میرا پروفیشن بہت پسند ہے۔ تو آپ جو آنے والے یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو، میل فیمیل کو کوئی پیغام دیں گی کہ اگر آپ وکیل آپ بننا ہیں تو آپ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ میں اسپیشلی خواتین کو یہ پیغام دوں گی کہ اس سے خوبصورت پروفیشن کوئی نہیں ہے۔ دیکھنے میں بادی النظر میں باہر سے جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی بہت کوئی بولڈ پروفیشن ہے، تو اس میں خواتین کو نہیں جانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے خوبصورت پروفیشن کوئی نہیں ہے خواتین کے لیے۔ سب سے بڑی بات، اس پروفیشن میں ہراسمنٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی جاب میں کوئی بھی خاتون جاتی ہے، آپ کتنے بھی اچھے گھر سے آ جاؤ، کتنے بھی کوالیفائڈ ہو کے آ جاؤ، وہاں پہ ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ تو گارنٹیڈ میں آپ کو کہتی ہوں کہ وکالت ایسا شعبہ ہے جہاں پہ خواتین کے لیے ہراسمنٹ کوئی نہیں ہے، تو اس سے خوبصورت کسی خاتون کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بار کے کچھ مسائل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، جس میں آپ اکثر یہ ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں، تو آپ ان الیکشن سے، ان مسائل میں آپ سوچتے ہیں کہ بار کا جو نظام ہے بہترین آپ کا چل رہا ہے فیصل آباد کا، کہ آپ سوچتے ہیں اس میں کوئی لوپس ہیں، کوئی اس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ اس بارے میں آپ تھوڑا سی کوئی رائے دیں اپنی۔ بہترین تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تبدیلی کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی بہت کچھ مزید ہونا چاہیے، وکلاء کی بہبود کے لیے بہت سارے کام ہونے چاہیے جو ضروری ہیں۔ یہ ایک ریکگنائزڈ ادارہ ہے، تو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کو، تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ریفارمز ہیں جو لائے جانے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان پہ اس طرح سے دھیان نہیں دیا جا رہا جس طرح سے دیا جانا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر زیرو سے سٹارٹ کر کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھوڑے تھوڑے وقت میں بھی ان کو درست کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم بہت سارے گول جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ ذرا یہ انٹرویو اعتبار نیوز کو دے رہی ہوں میں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نعیم فیروز گجر صاحب، وہ ان کے بیورو چیف ہیں، تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ بہت جلد بہت ترقی کرے گا، اور حق اور سچ کا لمبردار ہوگا، اور صحافت پہ بھی، شعبہ صحافت پہ بھی جو اعتراضات ہیں، جو کمیاں ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، ان میں کمی لانے کا باعث بنے گا، اور ایک بڑا نام بنے گا انشاءاللہ۔ نادیہ رفیع، اعتبار نیوز، فیصل آباد۔